بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلى الله عليه من سلم علي سلم الله عليه. جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اللہ کا درود اس پر، اور جس نے مجھ پر سلام بھیجا اللہ کا سلام اس پر. تم درود پڑھتے ہو اللہ کی رحمت تم پر چھماچھم برستی ہے، تم سلام بھیجتے ہو نبی پر اللہ کی سلامتی تمہارے نام آ جاتی ہے. آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہم سب اپنے نبی کے دیوانے ہیں. ہمارا کام تو بس ذکر مصطفیٰ کی، سید عمر صاحب، ہمارا کام تو ذکر مصطفیٰ کی محفلیں تلاش کرنا ہے. اور یہ چرچا کرتے رہیں، چرچا کرتے رہیں، ارے حضور کی ذکر کی محفلیں تلاش کرتے رہیں، یہاں بھی تلاش کرتے رہیں، یہاں بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں. قبر میں بھی توفیق ملے گی انشاءاللہ، میدان محشر میں ملے گی انشاءاللہ، اور میرا دل کہتا ہے کہ حضور قدموں بیٹھ کر جنت میں بھی کریں گے انشاءاللہ. بھئی محفل حضور کی محفل تلاش کیا کرو لوگوں، محفل حضور کی محفل تلاش کیا کرو. جو حضور کی محفل کا دیوانہ ہوتا ہے نا وہ حضور کی محفل میں پہنچ ہی جاتا ہے. ہم میدان محشر میں پہنچ جائیں گے، کہاں مقام محمود ہے، کہاں شفاعت کبریٰ کی نبی سنائی جا رہی ہے، کہاں میری سرکار اپنے تذکرہ الانوار سے جام کوثر عطا کر رہے ہیں. لیکن سچے دیوانے بن کر تو رہو، ارے سچے دیوانے بن کر تو رہو. آج ہمیں خریدا جا رہا ہے لوگوں، آج ڈالر کے ذریعے، ریال کے ذریعے آج ہمیں خریدا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا سودا نہیں ہوگا، ارے یورو میں ڈالر میں سودا نہیں ہوگا. ہمیں خریدنا چاہتے ہو تو مدینے کے بازار میں خریدو. یہ سودا مصطفیٰ کے نام پر ہو جائے اور پھر تو سرے بازار ہو جائے. ہم بکنا چاہتے ہیں تو نبی کی ہاتھ پر بکنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آقا کے غلام ہیں نا بھائی، اپنے نبی کے غلام ہیں. ہم عقل کے نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم یہود و نصارہ کے نہیں، اپنے آقا کے غلام ہیں. خدا کی قسم اس غلامی میں ہمیں بڑا ناز ہے. نبی کی پیار کرنے والوں، نبی کے چاہنے والوں، حضور کی ذات ہے نا. جب آپ مقصود کائنات ہیں، جی ہاں اول ما خلق اللہ نور کی نبی ہم سن چکے ہیں، تو جب مقصود حضور کی ذات ہے تو بتاؤ پھر میرے نبی کے لیے جو صحابہ کا انتخاب ہوگا تو وہ کیسا انتخاب ہوگا. بھئی کہتے ہیں انسان کسی کام دیا جائے نا، کہتے ہیں آج امیر علیہ سنت کی ہاتھ میں بڑی برکت ہے، کروڑوں آپ کے مریدین ہیں، کروڑوں آپ کے مریدین ہیں، پوری دنیا کے اندر چلے جائیں تو یہ برکت کی موافق حالات یا افرادی قوت کیسے مل گئی. کہتے ہیں اسلام کی سچی خدمت کرنے والے اس دور کے اندر جو امیر علیہ سنت نے کی، حضرت علامہ مولانا محمد ریاض ستار قادری صاحب نے فرمائی، تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں اتنے لوگوں نے توبہ کیسے کر لی. آج جہاں دیکھو، آج کیا امریکہ ہو، کیا فرانس ہو، کیا UK ہو، کیا برطانیہ ہو، کہیں بھی چلے جائیں، ارے آپ کو دنیا میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو دعوت اسلامی کے مبلغین چہکتے ہوئے نظر آئیں گے، تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا وجہ ہے؟ تو جب افرادی قوت مل جائے نا لوگوں، جب افرادی قوت مل جائے، موافق حالات مل جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کی ہاتھ میں برکت رکھ دی ہے، ان کی ذات میں برکت رکھتی ہے، ان کے کاموں میں برکت رکھتی ہے. یہ جہاں قدم اٹھاتے ہیں نا لوگوں، کام بنتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں. ارے کیا وجہ ہے؟ یہاں میرے فاروق اعظم کا نام لیا جائے، وہاں کیسروں کے ساتھ کام جاتے ہیں، ان کے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، ان کے محل زمین بوس ہو جاتے ہیں، ان کی مارکیٹ گر جاتی ہے. ارے جی میں پوچھنے لگا ہوں تو کیا وجہ ہے؟ خالد بن ولید کا نام کیا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح کا نام کیا ہے؟ حضرت زبیر کا نام کیا ہے؟ حضرت طلحہ کا نام کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کا نام کیا ہے؟ حضرت زبیر کا نام کیا ہے؟ حضرت حضرت سعید بن زید کا نام کیا ہے؟ ارے یہ صحابہ ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں. جو خالد حسن کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، ارے جی ہاں جن کی نگاہوں کا کام یہ تھا، ارے ان نگاہوں کو سلام دعا کرے، جن کا کام تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا. ارے قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے بھئی، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، ان سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے، قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، ان سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. آج تو روشن ہے مسجد کی محرابیں، ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے.
جن کے نام پر پوری دنیا کام رہی ہے، یہ فاروق اعظم کا جلال، یہ صدیق اکبر کی حکمت عملیہ. آپ کو پتا ہے کہ جب میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر جو حیات ظاہری تھی، اسی میں آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ اسامہ بن زید کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ تم لشکر لے کر جاؤ رومیوں کے خلاف. پورا لشکر میں نے ترتیب دے دیا. لوگوں توجہ، پورا لشکر ترتیب دے دیا. اسامہ بن زید کی بھی تیاری کر دی کہ ان کو جانا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد میرے آقا نے ظاہری پردہ فرما لیا. اب صحابہ میں اس وقت فکر کے اعتبار سے دو گروہ بن گئے. بعض کا کہنا تھا جانا ضروری ہے، بعض کہتے جانا نہیں چاہیے، کیونکہ بعض قبیلوں نے جی ہاں وہ مرتد ہو گئے ہیں، ارتداد کے شکار ہو گئے ہیں اور وہ اسلام سے پھر گئے ہیں. کسی نے نبوت کے خلاف جی ہاں کسی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے، ممکن ہے ختم نبوت پیدا ہو گئے ہیں معاذ اللہ، اور جی ہاں ختم نبوت کے مسلم پیدا ہو گئے ہیں. کچھ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں اور کچھ سرحدوں کے اندر، ملک کے اندر، سلطنت کے اندر جی ہاں کچھ باغیوں نے سر اٹھا دیے ہیں. اب اندر سے بھی خطرہ ہے اور باہر سے بھی خطرہ ہے. اندر بھی خدشہ ہے اور باہر بھی خدشہ ہے. اندر بھی جی ہاں لوگوں نے سر اٹھا دیے ہیں اور باہر بھی سر اٹھا دیے ہیں. اب اتنا بڑا لشکر تیار ہو گیا. اب لوگوں نے جی ہاں رائے پیش کرنا شروع کر دی. کہا یا امیر المومنین، یا صدیق اکبر، آپ خلیفہ تو رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں. یا امیر المومنین، ہماری رائے یہ ہے اتنا بڑا لشکر نہ بھیجیں کہ ایسا نہ ہو کہ گمراہیت بڑھنا شروع ہو جائے، لوگ سمجھانا شروع ہو جائیں. یہاں زکات کے مدعی پیدا ہو گئے، یہاں ختم نبوت کے معاملہ مدعی پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہاں مسلمان قذاب نے سر اٹھا دیا، اسود انسی نے سر اٹھا دیا، جھوٹے جی ہاں نبوت کے دعوے داروں نے سر اٹھا دیا ہے. آپ یہ کام کریں کہ آپ لشکر کو نہ بھیجیں. صدیق اکبر کے الفاظ سنا لوگوں. صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر کون؟ عاشق اکبر. کہتے ہیں خدا کی قسم جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا ہے نا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال اس لشکر کو روک دے. کہ مجھ سمیت تمام مسلمان شہید بھی ہو جائیں، یہ تو میری آسان ہے کہ میں قتل ہو جاؤں، ساری سلطنت قتل ہو جائے، یہ تو میری آسان ہے. میں مگر نبی کا حکم میں ٹال نہیں سکتا. نبی کا کوئی حکم ہو میں عمل لے جائے، نبی کا حکم اور اتر جائے. کہا یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اپنا قتل ہونا تو برداشت ہے، مگر نبی کا حکم بے عمل لے جائے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر. ارے کون ابو بکر؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے نا، خود دیکھا ہے، ساتھ اتنے علماء ہیں سارے ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ اچھا کہنے والے، اچھا بولنے والے، اچھا علم رکھنے والے، اچھی خطابت کرنے والے موجود ہیں. میں تو چند باتیں کر رہا ہوں صرف تاکہ مائک دے دوں. لیکن توجہ، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے دلوں کو رکھتے، بالکل بند کمرہ ہو، پھولوں کی صحبت رکھتے، ایک رات گزر جائے نا تو دلوں میں سے بھی پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے. گلاب کے پھول رکھے تو گلاب کی خوشبو، چمیلی رکھے تو چمیلی خوشبو، موتیا رکھے تو موتیا خوشبو. جب دل جو ہے بے جان ہے بھائی، دل بے جان ہے لیکن خوشبو پوری حاصل کر لیتے ہیں. اب دلوں میں سے پھولوں کی خوشبو آ سکتی ہے. ارے کیا خوشبودار تیل بھی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، کشید کیا جا سکتا ہے. اب ایک رات جی ہاں یہ بے جان دل اور جی ہاں بے جان پھولوں کی صحبت میں لے جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی خوشبو کو چرا لے، اس کی خوشبو کو پا لے. اور یہاں تو صرف غار ثور میں 3 راتیں میری زندگی میں تنہا گزاری ہیں. میں کل خالد حسین صاحب سے سنا تھا نا کہ حضور کی معراج تو یہ تھی کہ آپ لامکاں گئے. آپ لامکاں گئے کیونکہ دنیا میں کوئی انسان دنیا میں رہ کر اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا. حضور بھی گئے تو مکان چھوڑ دیا، لامکاں چلے گئے. جبریل بھی دیکھتے رہ گئے کہ کہاں چلے گئے. اب کہاں جو حضور کو وہاں جا کے کچھ تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ ہوئی تو صدیق اکبر کی آواز آ رہی ہے. اس آواز کو پکارا جا نہیں سکتا کہ آپ کو نصیحت ہو جائے، کیونکہ صدیق اکبر سے آپ کا دل پہلا کرتا، آپ کو نصیحت ہوا کرتی. صدیق اکبر سے پیار تھا. ان کی آواز آئی، ان کی آواز میں جہاں قدرت کی آواز آئی، قف یا محمد فإن ربك يصلي، قف یا محمد فإن ربك يصلي. اے محمد یا نبی رک جائے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. بھائی قربان ہو جائے نا. ایک ایسی آواز سنائی گئی جس سے آپ کو نصیحت ہے. آپ کا دل گھبراتے تو اس آواز سے بہل جاتا ہے. تو قدرت کی جو آواز آ رہی ہے، قف یا محمد فإن ربك يصلي، قف یا محمد فإن ربك يصلي، وہ آواز بھی آتی ہے تو صدیق اکبر کی آواز میں آتی ہے. تو بتاؤ صدیق اکبر درجہ کیا ہوگا. اب بتائیں حضور کی معراج یہ
کہ بے پردہ زیارت کی اور وہاں زیارت کرنے کے بعد آتے ہیں اب انسان کی معراج کیا ہوگی، اب صحابہ کی معراج کیا ہوگی. دیکھو انبیاء اور رسول کے بعد لوگوں توجہ، انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ہے نا وہ صدیق اکبر کی ذات. اور یہ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، یاد رکھیں جو دل سب سے زیادہ پیارے تھے نا انبیاء اور رسول کے بعد، انبیاء کی شان الگ ہے، رسولوں کی شان الگ ہے، سب سے الگ ہے، مگر ان کے بعد اللہ نے دیکھا کہ کون سے بہترین دل ہیں، کون سے بہترین خلقت میں ہیں، ان کا انداز زیادہ اچھا ہے، کون سے نرم دل ہیں. ارے دنیا کے حسین ترین دلوں کو چنا اور ان دلوں کو اللہ نے اپنے نبی کے صحابی بنا دیا. وہ دل دھڑکتا ہوا کس کا تھا؟ وہ صدیق اکبر کا تھا. وہ دل دھڑکتا ہوا کس کا تھا؟ فاروق اعظم کا تھا. ارے وہ دل کس کا تھا؟ وہ عثمان غنی کا تھا. ارے وہ دل کس کا تھا؟ ارے وہ میرے مولا جی کا تھا، میرے مولا کائنات کا تھا. ارے وہ شیر خدا کا تھا. ارے بتاؤ جو دل پوری کائنات میں اچھے تھے انبیاء رسول کے تھا، اللہ نے وہ اپنے پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کے لیے چن لیے. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، لوگوں بس آخری باتیں کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ چاہیے مجھے. اب بتائیں پھولوں میں کشش آ گئی. آپ نے کہا آگ کے اندر اگر لوہے کو رکھا جائے بہت گرم کر دیا جائے تو لوہا بھی آگ کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ وہی گرم ہو جائے گا، وہی شعلے کی طرح سرخ ہو جائے گا. جو کام آگ سے کر سکتے ہیں لوہے سے کر سکتے ہیں. ارے لوہا آپ کی صحبت میں پا جائے تو اس کے رنگ کو چرا دے، اس کی گرمی کو چرا دے، اس کی عزت کو چرا دے، اس کی شعلوں کو چرا دے. اب اجاگر کے لگا ہے بغیر تشریح اور بغیر مثال کے. اب تین دنوں کی راتیں ہیں بھائی، 3 دنوں کی راتیں ہیں. اب غار ثور کے اندر مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر، وہ آفتاب رسالت ہے، وہ مہتاب نبوت ہے، وہ آمنہ کا چاند ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ میرے پیارے مصطفیٰ ہے. پوری کائنات کو کی تو روشنی ہے. ارے چاند بھی آپ سے روشنی بھی ہے. ارے سورج کا نور بھی تو آپ سے ہے. کائنات کو جانے آپ سے ہے، ہماری صاحب کو جانے آپ سے ہے، ہمارے پانی کو جانے آپ سے ہے، ہماری زندگی کی بہاریں آپ سے ہے، ہماری مقدر کی رونقیں آپ سے ہے، ہماری زندگی کی خوشیاں ہم آپ سے ہے. حضور میرا تو سر، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میرے کلام کا میرا کلام آپ سے ہے. کائنات کی خوشیاں آپ سے ہے، کائنات کی رونقیں آپ سے ہے، سارا نور ارے آپ سے ہے، سارا جمال و کمال آپ سے ہے، سارا حسن و جمال آپ سے ہے. ارے حسن کائنات ہوں کیا کائنات کے حسن رب کعبہ کی قسم آپ کی جانتے ہو. ارے جس آپ سے ارے نور کو لیا ہے، حسن کو لیا ہے، جمال کو لیا ہے، کمال کو لیا ہے. ارے وہ میرے ابو بکر نے لیا. میں کہہ سکتا ہوں نا اب گفتار تو ہوگی ابو بکر کی، اب گفتار تو ہوگی ابو بکر کی، مگر لہجہ ہوگا رسول اللہ کا. ارے حسن تو ہوگا، ارے چہرہ تو ہوگا ابو بکر کا، مگر جمال ہوگا مصطفیٰ کا. ارے جہاں کمال تو ہوگا ابو بکر کا، مگر سارے کا سارا حسن ہوگا مصطفیٰ کا. ارے لہجہ مصطفیٰ کا، کمال مصطفیٰ کا، رنگت مصطفیٰ کی، حسن و جمال مصطفیٰ کا. کیونکہ سرکار نے نوازا ہے، میرے سرکار نے نوازا ہے، میرے سرکار نے جنت نہیں قرار نہیں دیا. ارے جس کو سرکار نے جنت نہیں کہہ دیا ہو ابو بکر بن جنت، تو بتاؤ کون میرے ابو بکر سے جنت چھین سکتا ہے؟ یہ کالے دل والے کیسے جنت چھینیں گے؟ میرے سرکار جو جنت کے مالک ہے نا، میرے سرکار نے جنت عطا کی ہے. تم ان کی جنت کو نہیں چھین سکتے، دیر ہو گیا. ان کی جنت نہیں چھین سکتے. اپنی جہنم کو پختہ کر سکتے ہو، اپنی دوزخ کو پختہ کر سکتے ہو، میرے ابو بکر کی جنت نہیں چھین سکتے. کیونکہ سب سے زیادہ اس امت کے اندر میرے نبی کو پیار ہے وہ صدیق اکبر سے ہے. ایک مقام کا سمجھے پانی تھا، تیرنے کے لیے پانی تھا. اندازہ کیجیے ایک مقام کا تیرنے کے لیے، بھائی لوگوں آخری باتیں کر رہا ہوں، پانی کا. حضور فرمائے سب تیرتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس چلے جائیں، دوستوں کے پاس چلے جائیں. سب تیرتے ہوئے دوستوں کے پاس چلے گئے. کہتے ہیں جیسے وہ گئے تو عجب کمال ہو گیا. اب وہاں صدیق اکبر رک گئے، سب چلے گئے. وہاں صدیق اکبر ٹھہر گئے، یہاں رسول اللہ ٹھہر گئے. اور میرے نبی تیرتے ہوئے خود صدیق اکبر کے پاس آ گئے، خود تیرتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس آ گئے. تو بتاؤ کیا کمال ہوگا لوگوں، کیا جمال ہوگا. اور میرے نبی کو پسند نہیں ہے بھائی، سن لو یہ بات، کہ کوئی صدیق اکبر سے آگے بڑھ جائے. اس قوم پر جہاں ابو بکر ہو وہاں ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت کر ہی نہیں سکتا. بھائی سارے صحابہ افضل ہیں نا انبیاء رسول کے بعد، مگر جو ان کا بھی امام بن جائے، ان کا بھی سالار بن جائے. اور میرے نبی نے کم و بیش 17 نمازیں ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہیں. اب کون ہے جو مصلی چھینے ابو بکر سے؟ کیونکہ علی کا پورا گھرانہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. میرے مولا علی کا پورا گھرانہ، میرے علی کا گھرانہ پورا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا
ہے؟ کون امامت سے ہٹا سکتا ہے؟ اس لیے تو زمانہ کہتا ہے کہ صداقت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر خلافت ناز کرتی ہے، خلافت ناز کرتی ہے۔ ابو دردہ کو دیکھا میں نے ایک مرتبہ سیاستہ کے دس مبارکہ ہے، ابو دردہ کو دیکھا کہ وہ ابو دردہ بالکل ابو بکر سے آگے چلنے لگے۔ آپ دیکھیں اندازہ کیجیے، میرے بھائی کو یہ بھی پسند ہے کہ کوئی ابو بکر سے آگے چلا جائے۔ آج میسم اور کمبل کی تو شانیں بیان کرتے ہو ہونی چاہیے، آج سلمان کی تو تعریف کرتے ہو، کمبل کی کرتے ہو، کچھ ضبط میں یاد رہتے ہیں، اور یہاں تمہیں صدیق اکبر کو بھول جاتے ہو جو امام صحابہ ہوں، سالار صحابہ ہوں، علی کے بھی امام ہوں، آپ ان کو بھول جاتے ہو؟ کیسے بھول سکتے ہو بھائی؟ کون صدیق اکبر، کون عشیق ابو دردہ آگے چلے اور میرے لیے جہان میں آ گئے۔ ابو دردہ کیا تم اس شخص سے آگے نکلتے ہو، آگے چلتے ہو جو دنیا عقبہ میں تم سے زیادہ افضل ہے؟ جو دنیا میں عقبہ میں تم سے زیادہ افضل ہے، تو کون ہے وہ؟ صدیق اکبر ہے۔ بھئی کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ روزہ رسول جن کے لیے کھل جاتا ہے۔ آئیے آخری بات جس کو میں نے ختم کر دینا ہے، یہ یاد کر لیں، دوبارہ پھر سے سنا رہا ہوں، میرے جن سے میں بہت عقیدت رکھتا ہوں، جو میرے مرشد گرامی ہیں، جن سے میں تعلیم ہوا ہوں، میرے مرشد کو میرے سنت ہے، جن سے میں تعلیم ہوں، سید دولت حسین شاہ صاحب، میرے بہت بڑے میرے بزرگ ہیں جن کے قدموں میں زندگی بھر ان کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ ہمارے سید دولت حسین شاہ صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن کا زمانہ ہے، ہری پور کے رہنے والے اور تقریباً 45 سال سے کراچی میں، تو ہری پور کے لیے ہمارے بچپن کا زمانہ ہے۔ ایک شخص حج پر جا رہا تھا، جب وہ حج پر جانے لگا ایک آدمی سے ملا اور کہتے ہیں آپ حج پر جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں سلام کہہ دینا۔ اکثر کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا، تو کہا میرا سلام کہہ دینا، اسے کہہ دیا۔ تو کہہ رہے لیکن تو آقا کی بارگاہ میں کہنا ضرور، وعدہ کرو کہنا ضرور۔ کہ کیا کہنا ہے؟ کہا کہ کہنا کہ میں آپ کے دربار میں تو آنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے پہلو میں جو صدیق اکبر ہے نا، ان کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم ان کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ مدینے آ جاؤں اور حضور کی بارگاہ میں کہنا اگر یہ نہیں ہوتے تو میں آ جاتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وہ کہتا میں بے قرار ہو کے اس کی بات سن کر میں نے مجھ سے وعدہ بھی لے لیا۔ کہتے جب میں نے حج کیا، حج کرنے کے بعد مدینے پہنچا تو جب میں نے سلام کہا نا، اتفاق سے اس کی بات میرے ذہن میں آ گئی۔ اب میں نے حضور کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص تھا، اس نے آپ کو سلام کہا، مگر اس نے ایک عجیب سی بات کی ہے، میں کہنا بھی نہیں چاہتا پر اس نے وعدہ لیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ضرور آتا۔ کہتے ہیں کہ بس میں نے کہا اور میں رویا اور واپس آ گیا۔ کہتے ہیں رات کو جب میں کمرے میں آیا، کمرے میں میری آنکھ لگ گئی ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، مجھے صدیق اکبر اور رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ خواب میں مجھے اپنے آقا کی زیارت ہوئی، صدیق اکبر کی زیارت ہوئی، اور اتفاق سے وہ جو شخص کھڑا تھا نا وہ بھی کھڑا ہوا، اس کو میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب صدیق اکبر تلوار بکف تھے اور صدیق اکبر عرض کیا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو ہم سے بڑی، جو ہماری توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ تو کہا حضور جلال کا چہرہ پورا سرخ تھا، تو حضور نے اشارہ کیا لاؤ تلوار دو، تو ابو بکر نے تلوار کھینچی اور رسول اللہ کے ہاتھ میں عطا کر دی، اور میرے نبی نے تلوار لی اور ایک بار کے اندر اس کی گردن اڑا دی، ایک بار اس کی گردن اڑا دی، اور کہا تم ہمارے صدیق اکبر سے بغض رکھتے ہو، ان سے کینہ رکھتے ہو، حسد رکھتے ہو، ایک بار میں اڑا دی۔ کہا خواب اتنا ایسا خواب تھا کہ میرے بے چین اور زیادہ ہو گیا۔ اب جب تک وہاں رہا خواب میں بار بار ذہن آتا رہا۔ اب حج کرنے کے بعد جیسے کہ ہری پور میں آیا، اب میں اپنے علاقے میں پہنچا، اپنے گاؤں کے اندر، اب میں نے سامان رکھا، پہلا کام کیا میں اس کے گھر چلا گیا، کیونکہ میں پورے سفر سے بے چین رہا۔ عجیب سا خواب میں نے دیکھا ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دی ہے۔ کہا میں دوڑتا ہوا سب سے پہلے اس کے گھر میں گیا، کہا میں اس سے ملنا ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا چلا اس کا تو اتنے دن پہلے، 10 دن پہلے، 12 دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ کیسے انتقال ہوا؟ کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا انتقال کیسے ہوا ہے، آج تک ہمیں خبر نہ ہو سکی اس کا انتقال کیسے ہوا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو کمرے میں تنہا تھا، اس کمرے کے اندر نہ کوئی خنجر تھا، نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی تیز دھار کوئی آلہ موجود تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کا کمرہ بھی اندر سے مکمل تھا۔ ہم نے دروازہ لوگوں سے نکالا ہے، نہ کوئی سے ملا ہے، نہ کوئی سے ملا ہے، نہ کوئی آیا، نہ کوئی گیا ہے، مگر جب عالم تھا، جب دروازہ توڑ کے دیکھا گیا تو اس کی گردن ایسے اڑی تھی، لگتا تھا کسی تلوار سے گردن کو اکھاڑ دیا ہے۔ الامان والحبیب
الامان والحق نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں ایسا لگا کس نے اس کی گردن کو کاٹ دیا ہے. کہ آج تک یہ معمہ بن کر معمہ ہمارے درمیان ہے کہ گردن کو کس نے اتارا ہے, خنجر سے اس کے گلے کو کس نے کاٹ دیا ہے. آج تک ہمیں پتہ نہ چل سکا, آج تک ہمیں خبر نہ ہو سکی, آج تک پتہ نہ چل سکا. ارے جب بغض صدیق اکبر دل میں ہوتا ہے نا تو گردنیں ایسے ہو جاتی ہے, دل ایسے کالے کے کالے رہ جاتے ہیں. پھر کپڑے ہی کالے پہلے سے کچھ نہیں ہوتا, ارے دل بھی سیاہ ہو جاتے ہیں, مقدر بھی سیاہ ہو جاتے ہیں, وقت بھی کالا بنا جاتا ہے. ارے جی ہم لوگ سچے ہو نا, ارے جو سچا ہوتا ہے وہی صدیق اکبر سے پیار کرتا ہے. ارے جھوٹوں کو کیا خبر سچے کون ہوتے ہیں, ارے تکیہ کرنے والوں کو کیا خبر سچے کون ہوتے ہیں, تاجدار صداقت کون ہوتا ہے, ارے عشق کیا ہوتا ہے. صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا, دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. اب کوئی خاموش نہیں رہے گا, اب ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا آخر میرا ساتھ ہو دیں گے سب کے سب مصطفیٰ کا ہم سفر. بھائی آواز سے کہو, طلب بھائی آپ کہہ دو مصطفیٰ کا ہم سفر. آواز کہو ایسی آواز کے ساتھ کہ صدیق اکبر کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں. میرے آقا کو صدیق اکبر سے سب سے زیادہ محبت ہے. علی جان دنیا کے اندر آخرت کے اندر جو صحابہ کا امام ہو, صحابہ کا سالار ہو, رسول اللہ کے سب سے پہلے ساتھی ہو, پہلے خلیفہ ہو, پہلے صحابی ہو, پہلے مسلمان ہو, پہلے مومن ہو, پہلے وزیر ہو, ارے پہلا اونچا مقام ہو, ارے کون صدیق اکبر, ارے گزرنے نہ دے گے انہیں مجھ سے حیدر, جو رکھے گا کینہ صدیق اکبر, جو رکھے گا کینہ صدیق اکبر. ارے کون جن کو میرے آقا کو جن سے بے پناہ پیار ہے, ارے وہ یار غار ان سے بے پناہ پیار ہے. مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, نہیں ہے جس کو کوئی ڈر, نہیں ہے جس کو کوئی ڈر. خلیفہ بلا مثال, نبی کا فیصلہ اٹل, نبی کا فیصلہ اٹل, قبول جس کا ہر عمل, دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی, ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی. جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا. اور عہد کے صدیق کا احسان اجاگر, بعد از علی صدیق کا اکرام رہے گا. اور صدیق کے باقی تو سدا روتے رہیں گے, صدیق کے باقی تو سدا روتے رہیں گے. اس عاشق صدیق کی وہ شان ہے, مصطفیٰ کا ہم سفر. اور یہ جی ہاں بھئی دیکھو جزوی فضیلت کسی کو حاصل ہو ان کا مقام الگ ہوتا ہے, مگر دیکھا جاتا ہے کہ کلی طور پر کسی فضیلت حاصل ہے اور مطلق طور پر کسی حاصل ہے. ارے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو, بات صداقت کی ہو یا بات امامت کی ہو, بات نظام نبوت کی ہو, ارے جو بھی بات ہو یہی کہنا پڑے گا نمازم مست کلندر صدیق آواز بہت آنی چاہیے. نمازم مست کلندر بھئی کون سا ہے صدیق کا نمبر, پہلا 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 نمبر کون سا ہے صدیق کا نمبر. بات کہانا ہوگی اور بچوں کو یاد کرانا ہوگا کون سا ہے صدیق کا نمبر, بھئی کون سا ہے صدیق کا نمبر. پیغام نبی کے دیتے ہیں صدیق اکبر پہلے ہیں, جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر پہلے ہیں. اللہ نبی ہی کافی ہے, کیا بات اجاگر کہتے ہیں, دربار اٹھا کر کہتے ہیں اللہ نبی ہی کافی ہے, کیا بات